السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو اے نیو ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم لوگ ایک بہت زیادہ انفارمیٹیو ویڈیو، جو کہ ہم سب مسلمانوں کے لیے ایز اے مسلم ہم سب لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ہم لوگ کا یہ جاننا کہ قرآن مجید پڑھتے وقت کن مقامات پر، کن اعراب پر ہم لوگوں نے وقف کرنا ہے، جن پر نہیں کرنا، جن کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے لیے ایز اے مسلم جاننا بہت ضروری ہے، اور قرآن پڑھتے وقت ہم لوگ جو غلطیاں کرتے ہیں ان سے بچنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو میں آپ لوگوں کے ساتھ آج وہ ساری انفارمیشن شیئر کروں گی ود ایگزامپلس، قرآنی آیات کے ساتھ، کہ کن مقامات پر ہم نے رکنا ہے اور کن پر نہیں۔ کچھ مقامات یہ ہیں، ہو سکتا ہے کچھ اور بھی ہوں، ٹھیک ہے، وہ میں انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتے ہیں جہاں پر یہ والا سمبل ہے، لام الف لا، ٹھیک ہے، اس پر ہم نے نہیں رکنا۔ جہاں پر یہ سمبل آئے اس پر ہم نے نہیں رکنا۔ اس کے بعد جو سیکنڈ آراب ہے ہمارے پاس، وہ آ جاتا ہے سمبل، وہ ہے میم، جس پر ہم لوگوں نے لازمی رکنا ہے، ٹھیک ہے، لام الف لا پر نہیں رکنا اور میم پر لازمی رکنا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے جی توائیں، جس بہتر ہے کہ آپ اس پر رک جائیں، ٹھیک ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر آپ ملا کر پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اس پر مطلب یہ بہتر ہے کہ آپ اس پر رک جائیں، بہتر یہی ہے، لیکن اگر آپ نہیں رکتے تو یہ بھی کوئی غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ آ جاتے ہیں جی نون پر، اس پر ہم لوگوں نے بالکل بھی نہیں رکنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ زے پہ آ جاتے ہیں، اس پر بھی ہم لوگوں نے ہی نہیں رکنا، یہ ان دونوں جو ہے سمبلس پر ہم لوگوں نے نہیں رکنا۔ پھر ایک سمبل آ جاتا ہے جی یہ والا، جہاں پر کف لکھا ہوتا ہے، کف یا وقفہ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم لوگوں نے سانس نہیں توڑنا مگر رکنا ضرور ہے، ٹھیک ہے، سانس نہیں ہم لوگوں نے توڑنا، ایک سانس میں پڑھ لینا ہے لیکن تھوڑا سا رک کر۔ اور اس کے بعد سکتہ آ جاتا ہے، جہاں پر لکھا ہوتا ہے وہاں پر ہم نے سانس روک کر آگے چلنا ہے، لائک ایک سیکنڈ کے لیے سانس روکا اور پھر آگے پڑھا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی جیم، یہاں پر بہتر ہے کہ نہ ہی رکا جائے، ٹھیک ہے، جیم پر کوشش کرنی ہے کہ نہ رکا جائے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی ہے، بہتر ہے کہ رک جائیں، ہے پر ہم لوگوں نے رکنا ہے، اور یہ لازمی نہیں ہے، لائک آپ لوگ نہیں بھی رکیں تو پھر بھی چل جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ رکیں تو کی طرح، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ اس طرح بھی ہوتا ہے، اور جو ہے وہ سواد کے اوپر لام الف لا بھی ہوتا ہے، تو آپ اس پہ رکیں نہ رکیں یہ جو ہے وہ نارمل ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی آپ کا یہ والا سمبل، ٹھیک ہے، یہ جو سمبل ہے نا، یہ ہوتا ہے کمپلیشن آف ون رکوع۔ جب آپ کا کسی سورت کا، کسی پارے کا رکوع کمپلیٹ ہوتا ہے، تو یہ دیکھیں، یہ میں ایک اعراب بنایا ہے کہ پہلا رکوع کمپلیٹ ہوا ہے 30ویں آیت مبارکہ پر، ٹھیک ہے، تو یہ اعراب اس کو شو کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جہاں پر بھی یہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگوں نے ایک رکوع کمپلیٹ کیا ہے۔ اب آپ لوگ ایک بار اس کو دوبارہ دیکھ لیں، تو میں آپ کے ساتھ ان میں سے کچھ کی ایگزامپل شو کرتی ہوں کہ ہم ان کو کیسے پڑھ سکتے ہیں۔ اب جیسے 30ویں سپارے کی پہلی سورت ہے سورۃ النبا، اس کی جو پہلی آیت ہے وہ اس کو ہم لوگ یوں پروناؤنس کریں گے، عما یتساءلون، ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے اس پر یہ جیم آیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اب ہم لوگ جائیں گے، یہاں پر لکھا ہوا ہے لام الف لا، اس پر ہم نے کہا تھا کہ ہم نے نہیں رکنا، تو ہم اس کو پڑھیں گے عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، مل لذی، ٹھیک ہے، عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، اس کا زبر ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر طاء آ رہا ہے، اور بہتر یہی ہے کہ ہم یہاں پر رک جائیں۔ اسی طرح سے ہم یہی ہے کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ہم نے یہاں پر بھی دیکھے نہیں رکا کیونکہ یہاں پر ہے لام الف لا، تو لام الف لا پہ ہم نے یہی پڑھا تھا کہ یہاں پر نہیں رکنا۔ اب نیکسٹ ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ صاد کے اوپر لام الف لا آ جائے تو یہاں پر جو ہے رکیں یا نہ رکیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم لوگ رکیں گے کیونکہ آگے الف آ رہا ہے، والجبال اوتادا، الف جہاں پر آئے نا اس کو وہاں پر لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی کے بعد وہاں پر ہم لوگ نہیں جو ہے وہ رکے تھے، یہاں پر ہم لوگ اس کو ملا دیتے ہیں، جیسے آیت مبارکہ نمبر 21 ہے، ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، ہم نے صادا للطاغین اس کو ملا دیا، ٹھیک ہے، اس کی
یہاں پر ہم نے کہا تھا کہ آپ رکیں یا نہ رکیں. پچھلی آیت مبارکہ میں ہم لوگ رک گئے تھے، اس میں ہم لوگ نہیں رکے، تو میں نے آپ کو ان دونوں کی اگزامپل دے دی. جیسے اب یہ سورۃ النازعات جو دوسری سورت ہے اس کی آیت نمبر 12 ہے، اور اس کے اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میم لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو میم پہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ لازمی رکنا ہے. اب ہم اس کو پڑھیں گے قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ. ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہم لوگوں نے رکے، ہم نے اس کو خاسرۃ نہیں پڑھا، خاسرہ ایسے پڑھا ہے. اب جیسے یہ آیت مبارکہ نمبر 15 ہے جس کے اوپر میم آ رہا ہے، تو ہم اس کو بھی ایسے ہی پڑھیں گے ہل اتاک حدیث موسیٰ. اب یہاں پر یہ آ رہا ہے، دیٹس وائی ہم لوگوں نے اس کو لمبا کیا ہے، اور یہ کھڑی زبر بھی آ رہی ہے اس وجہ سے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ایگزامپل آپ. اس کے بعد میں نے آپ کو ایک اعراب دکھایا تھا، یہ والا. یہ آپ کو ایک اعراب دکھایا تھا کہ یہ اعراب جو ہے وہ رکوع کو شروع. اب یہ دیکھیں، یہ سورۃ النبأ کی آیت نمبر 30 ہے جس پر رکوع ہو رہا ہے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. یہاں پر یہ رکوع کا سائن دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، نارملی قرآن پاک میں یہاں پر ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کسی بک سے یا کسی جگہ سے پڑھیں گے تو آپ کو وہ نہیں ملے گا. وہاں پر آپ کو صرف یہ ملے گا جو آپ کو شو کرے گا کہ یہ ایک رکوع کمپلیٹ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ایگزامپل میں دیتی ہوں. اب یہ سورۃ القدر کی آیت مبارکہ نمبر 4 ہے. ٹھیک ہے، جس کے اوپر ہم نے پڑھا تھا کہ جیم جہاں پر آ جائے وہاں پر بہتر ہے کہ نہ رکا جائے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اب یہ دیکھیں، یہاں پر ہم لوگ رکے. ٹھیک ہے، یہ جہاں پر کف آ رہا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا، یہاں پر بھی ہم لوگ رکے، اور آگے یہ والا سائن ہمیں علامت دے رہا ہے کہ یہاں پر رکوع کمپلیٹ ہو رہا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس سورۃ البینہ کی آیت نمبر 5 آ رہی ہے جس پر ہم لوگوں نے کہا تھا کہ ہم لوگوں نے لام الف لا پر جو ہے وہ نہیں رکنا. تو ہم لوگ اس کو یوں پروناؤنس کریں گے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمہ. اب یہاں پر ہم رکے ہیں، ایک تو آیت مبارکہ کمپلیٹ ہو رہی ہے، دوسرا بڑی وجہ ہے یہاں پر طائر ہے جس پر ہم لوگوں نے کہا تھا کہ بہتر ہے کہ ہم رک جائیں. امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوگی اور بہت سارے لوگوں کے کام آئے گی. اور اگر میری وجہ سے ایک صدقہ جاریہ کے طور پر کچھ لوگوں کی غلطیاں ٹھیک ہوتی ہیں تو اس سے بہتر میرا نہیں خیال کوئی کام ہوگا. تو انشاءاللہ قرآن پاک پر ہم اور ویڈیوز بھی بنائیں گے تاکہ جن لوگوں کو تلفظ کا مسئلہ ہے، جن کو نہیں پتا کہاں پر رکنا کہاں پر نہیں رکنا، کن اعراب کو کیسے ادا کرنا ہے، کن آیات کو کیسے پڑھا جاتا ہے، تو انشاءاللہ ہم ان سب غلطیوں کو درست کریں گے اور ایک بہترین طریقے سے قرآن پاک پڑھیں گے. تو امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی. پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل. جزاک اللہ.